الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ عزیز سامعین و سامعات، ہماری ماؤں، بہنوں اور خواتین ملت اسلامیہ، خواتین کے ساتھ مخصوص اس ماہانہ پروگرام کے تحت آج جو موضوع رکھا گیا ہے وہ موضوع بڑا حساس ہے۔ موضوع ہے سوشل میڈیا اور موبائل کا غلط استعمال ایک چیلنج۔ یعنی موجودہ دور میں جن چیزوں کا استعمال دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی نئی نسل دوسروں کے بالمقابل اس میں زیادہ مشغول ہے اور اس کا زیادہ غلط استعمال کر رہی ہے، تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ تو آج کا موضوع اسی وجہ سے یہ منتخب کیا گیا کہ سوشل میڈیا اور موبائل کا جو غلط استعمال ہے وہ موجودہ دور میں ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو ہم کیسے اس کا سامنا کریں، اس کے سلسلے میں کون سے اقدامات کیے جائیں، کون سی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، اور کس حد تک سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے، کون سے اسالیب میں کیا جائے، ان چیزوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور کے جو بھی وسائل ہیں جو اسلامی تعلیمات سے نہیں ٹکراتے، یا جن کے اندر مضرت اور منفعت یعنی فائدہ اور نقصان دونوں پہلو موجود ہے، لیکن ہم اپنے استعمال کے لحاظ سے اور اپنے فیصلوں کے لحاظ سے ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنے پر قادر ہیں، اور ان کو جائز طریقوں سے شریعت اسلامیہ کی تائید کے لیے، موجودہ دور میں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اور اچھے اور مثبت انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وسائل اور ساری کی ساری جدید ایجادات در حقیقت ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں۔ اگر ان چیزوں کا غلط اور ناجائز استعمال کیا جائے تو یہ نعمت کے بجائے ہمارے لیے زحمت اور ایسے ہی غلط چیز تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو اور نعمتوں کا اندازہ کرو تو اس کو گن نہیں سکتے، اس کا احصاء نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں رب کائنات نے ہمارے لیے بنائی ہیں اور اتنی زیادہ نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے کہ ان کا اعداد و شمار کر پانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو دو دھاری تلوار کے مانند ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نعمت سوشل میڈیا کی نعمت ہے۔ اس کا ناجائز اور غلط استعمال، اس کا منفی استعمال اگر کیا جائے، نگیٹو استعمال کیا جائے، تو یہ نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے زحمت ہے، عذاب کا باعث ہے، تباہی کا سامان ہے۔ اور اگر اس نعمت کا استعمال صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں، دینی تعلیمات کی روشنی میں، علماء کی رہنمائی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے تو یہ نعمت ہمارے لیے نعمت ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم دین کی خدمت کا ایک بڑا کام انجام دے سکتے ہیں۔ میں نے دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سوشل میڈیا کے غالب استعمال کے تناظر میں ہے۔ سوشل میڈیا کا جو استعمال منفی پہلو کے تئیں کیا جاتا ہے یا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس کے تحت اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھا جائے تو حقیقت میں ہماری پوری زندگی کی عکاسی نکل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها حزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو حدیث کو خرید لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، بغیر علم، نہ جانتے ہوئے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، وَيَتَّخِذَهَا حُزُوًا، اور اللہ رب العالمین کے راستے کو مذاق بنا دیں، اس کا استہزاء کریں، اولئک لہم عذاب مہین، ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ذلت والا عذاب رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے لہو الحدیث کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہو الحدیث سے اگر ہم مفسرین کے اقوال کو دیکھیں تو مفسرین اور علماء کرام اور محدثین کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور راگ راگنی کے آلات ہیں، یعنی میوزک کے آلات، جن چیزوں کے ذریعے میوزک اختیار کیا جاتا ہے، میوزک اپنایا جاتا ہے، میوزک کے آلات جو ہیں ان چیزوں کا تذکرہ لہو الحدیث کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ اب موبائل فون یا سوشل میڈیا اگر موسیقی کے لیے، میوزک کے لیے، ناچ گانے کے لیے، راگ راگنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا شمار لہو الحدیث میں ہوگا، جس سے شریعت اسلامیہ نے ہم کو ڈرایا ہے اور اس کے استعمال کے نتیجے میں دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گانا اور راگ راگنی کی چیزیں ہیں۔ حاکم اور بیہقی کی یہ روایت ہے، اور بالکل ایسا ہی ایک قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تابعین میں عکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد اور مکحول وغیرہ سے منقول ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں لہو الحدیث سے راگ راگنی اور موسیقی اور گانے بجانے مراد ہیں، جس کو رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا اور جس کو اپنانے والوں کے لیے عذاب مہین کی وعید سنائی ہے۔ لہذا ہمیں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبۃ۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو، جوئے کو اور ایسے ہی طبلہ بجانے کو، ان تینوں کی تینوں چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہاں تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک ہے شراب، اور شراب کا تعلق گہرائی کے ساتھ میوزک اور موسیقی اور ایسے ہی لوگوں کے اوپر آوازیں کسنے، بدتمیزی کرنے، اپنے آپے سے باہر ہو کر کے کنٹرول کھو دینے اور نہ جانے کون کون سے جرائم سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رب کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کو حرام قرار دیا وہ نشہ آور چیز ہے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نشہ پیدا ہوتا ہو، چاہے اس کی تھوڑی مقدار سے نشہ پیدا ہو، جیسے بیڑی سگریٹ، تمباکو، کھینی اور منجن کی شکل میں کیا جانے والا گل، یا جس چیز کے اندر بھی تمباکو یا نشہ آور چیزیں ملائی گئی ہیں، وہ چیزیں خمر میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے خمر کو یعنی نشہ آور چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ نشہ آور چیزیں زیادہ مقدار میں لینے سے نشہ پیدا کرتی ہیں تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا والمیسر، اور جوا بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور شراب کا تعلق جوئے سے یقیناً بنتا چلا جاتا ہے۔ شراب پینے والے جوا کھیلتے ہیں، جوا کھیلنے کے بعد دنیا بھر کا تماشا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد الکوبہ، فرمایا طبلہ۔ طبلہ یہ موسیقی کا ایک آلہ ہے، ایک آلہ ہے موسیقی کا۔ اس آلے کو استعمال کرنا بھی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ ایسے ہی نافع رحمۃ اللہ علیہ جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک بار ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہا تھا، ہمارے کانوں میں مزامیر کی آواز آئی، یعنی میوزک کی آواز آئی۔ مزامیر اصل میں شیطانی آوازوں کو کہا جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اور قرآن و سنت میں کئی مقامات پر مزامیر
میوزک کو شیطان کی آواز سے تعبیر کر کے بتایا گیا ہے۔ تو فرمایا نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہا تھا، ہمارے کانوں میں مزامیر کی آواز آئی، یعنی میوزک کی آواز آئی، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کان میں انگلیاں ڈال لیں اس سے بچنے کے لیے، اور اس کے بعد کچھ آگے بڑھے تو انگلی ڈالے ڈالے نافع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اب بھی وہ آوازیں سن رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب بھی وہ آوازیں آ رہی ہیں، اگرچہ دھیمی ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ اور آگے بڑھے، پھر سے سوال کیا، جب آواز بند ہو گئی تب کان سے انگلی نکالی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ یعنی گویا میوزک کی آواز اگر کہیں اچانک آ جائے، راستہ چلتے ہوئے بازار میں کسی مقام پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کان کو بند کر لیا کرتے تھے، کیونکہ میوزک سننے سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر دوگلی پالیسی پیدا ہوتی ہے جو ایمان کے مخالف ہے۔ اس روایت سے ہم کو اس بات کی عبرت ملتی ہے کہ موبائل کا یا سوشل میڈیا کا اگر استعمال میوزک کے لیے کیا جاتا ہے تو حقیقت میں یہ ہمارے لیے وبال جان ہے، ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک چیز ہے سوشل میڈیا اور موبائل کے سلسلے میں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، وہ ہے میوزک کا استعمال، کیونکہ سوشل میڈیا اور موبائل فون سے منسلک ہے، جڑا ہوا ہے، اس لیے موسیقی اور میوزک کی قباحت کو سمجھنا ضروری تھا، جس کا تھوڑا سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ بلکہ یہاں پر اس بات کا ذکر بھی کر دیا جائے کہ مسلمانوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو میوزک کو دلوں کا سرور قرار دیتا ہے، جیسے صوفیہ کہتے ہیں، اور جن میں ابھی ماضی قریب میں ایک بہت بڑے اسکالر یوسف قرضاوی نام کے گزرے ہیں، قطر کے مفتی عام تھے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں موسیقی کو، میوزک کو جائز قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سننے سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے اور اس کو سننے سے انسان کے دلوں میں سرور اور سکون پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی صریح مخالفت ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ رقص و سرور اور موسیقی کی مجلسیں یہ ہمارے دلوں کو سرور مہیا کرتی ہیں، لہٰذا موسیقی سننے میں، سنانے میں، یا رقص کی مجلسیں، ناچ گانے کی مجلسیں منعقد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ اس کو شیطانی عمل قرار دیتی ہے اور اس سے بچنا ہر حالت میں ضروری ہے، اور اس کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، یہ منکر ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ انسان کے دل سے ایمان کو نکال کر کے نفاق کو اس کے دل میں داخل کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ پہلی خرابی تھی جو موسیقی یا میوزک کی شکل میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، جو سوشل میڈیا اور موبائل کے غلط استعمال کے تناظر میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز جو موبائل یا موسیقی یا ایسے ہی موبائل کے غلط استعمال یا سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے نتیجے میں موجودہ دور میں رواج پکڑ گئی ہے، وہ ہے نمازیوں سے متعلق موبائل کا غلط استعمال۔ مسجد کے اندر، گھروں کے اندر، اور ایسے ہی گھروں کے اندر جو گھنٹیاں ہوتی ہیں، ڈور بیل ہوتی ہے، یا موبائل کے اندر جو رنگ ٹون لگایا جاتا ہے یا کالر ٹون لگایا جاتا ہے، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں موبائل کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، ان چیزوں میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ موسیقی کا استعمال نہ کرے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے موبائل میں اس چیز کا رواج اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم اس کی برائی کو برا نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اچھا سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ڈور بیل ہے، اس پر بھی موسیقی ہوتی ہے، موبائل فون کی رنگ ٹون میں بھی موسیقی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کالر ٹیون بھی ہم مطالبات کر کے اور پیسہ خرچہ کر کے موبائل کمپنیوں سے لگواتے ہیں کہ سامنے والا جب ہم کو کال کرے تو اس کو گانے سنائی دیں، موسیقی سنائی دے، اس پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو نمازیوں کے لیے موبائل کا استعمال مزید احتیاط کے تقاضے کرتا ہے۔ مسجد کے اندر آپ جاتے ہیں،
آپ کے موبائل میں میوزک لگا ہے، کالر ٹیون میں یا ایسے ہی رنگ ٹون میں کوئی میوزک لگا ہوا ہے، نماز کے بیچ میں آپ کی کال آ گئی، آپ نے موبائل کو سائلنٹ نہیں کیا تھا، سارے لوگوں کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا بھی اگر موبائل اور سوشل میڈیا سے اور اس میں موسیقی کے استعمال سے نہیں بچتا ہے، تو اس کا مطلب اس کی نماز کے اندر وہ روح باقی نہیں ہے جو خشوع و خضوع کے ذریعے نماز کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود موسیقی کا استعمال کرتے ہیں، تو گویا ہم نے نمازوں کا حق ادا نہیں کیا، نمازوں کی روح اپنے اندر پیدا نہیں کی، اس سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا پر یا موبائل پر غلط چیزوں کے استعمال یا منفی استعمال کے نتیجے میں موجودہ دور میں مساجد کے تقدس کی پامالی کا مسئلہ بھی ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ مساجد کے تقدس کی پامالی کیسے کی جا رہی ہے؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ موبائل فون کے ذریعے سیلفی لے رہے ہیں، فوٹوگرافی کی جا رہی ہے، ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے، اور حرمین یعنی مکہ اور مدینہ بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ موبائل فون کے ذریعے میوزک کی آوازیں مسجد حرام اور مسجد نبوی اور دوسری مساجد کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے مجھ کو کنکر مارا، کنکری مار کر کے پھینک کر کے ماری، چھوٹی سی کنکری پھینک کر کے ماری۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو کنکر مارنے والے تھے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلاں دونوں لوگوں کو پکڑ کر کے میرے پاس لے آؤ، فلاں دونوں آدمیوں کو پکڑ کر کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ دو آدمیوں کو پکڑ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان دونوں نے بتایا کہ ہم طائف سے آئے ہیں، مدینہ کا واقعہ ہے، طائف سے آئے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے تو میں تمہاری سرزنش کرتا، تم کو اتنی جرأت کیسے آئی کہ تم مسجد نبوی میں ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہونے کے باوجود بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو، اونچی آواز سے گفتگو کر رہے ہو؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنے پر بھی سرزنش کی جاتی تھی، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور موبائل کے ذریعے ناچ گانے اور میوزک کی آوازیں مسجدوں کے اندر داخل کر دی گئی ہیں۔ علماء سلف کہتے ہیں، کبار علماء، بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ مسجد کے اندر کسی کو تلاوت کرنی ہے تو تلاوت بھی پست آواز میں کی جائے گی، بلند آواز سے تلاوت بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ مسجد کے اندر لوگ نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہیں، ان لوگوں کے لیے خلل پیدا ہوتا ہے، لہذا تلاوت بھی پست آواز سے کی جائے، آہستہ کی جائے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد کے اندر گم شدہ چیزوں کا اعلان نہ کیا جائے، گم شدہ چیزوں کا اعلان نہ کیا جائے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد کے اندر کسی گم ہو جانے والی، کھو جانے والی چیز کا اعلان کیا، اللہ رب العالمین اس کی چیز کو مزید گم کر دے، مزید غائب کر دے، یعنی بددعائی کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ جب مسجد کے اندر مسجد کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے، نمازیوں کے خشوع خضوع کا خیال کرتے ہوئے کسی کھو جانے والی چیز کا اعلان کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، تلاوت کلام پاک کو زور کی آواز سے تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، تو آپ سوچیں موبائل فون اور میوزک کا استعمال کس انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہودی سربراہ نے یہ کہا تھا کبھی
کسی کتاب میں کسی عالم دین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ مسجد میں موسیقی میں داخل کر کے چھوڑوں گا، مسجد کے اندر موسیقی داخل کر کے چھوڑوں گا، میوزک داخل کر کے چھوڑوں گا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ موبائل فون کے ذریعے اس کی قسم ہم نے بذات خود پوری کر دی ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو تھا کہ میوزک اور ایسے ہی سوشل میڈیا اور موبائل کے ذریعے مساجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں یا ایسے ہی نمازوں میں بہت سارے نوجوان ادھر جماعت چلتی رہتی ہے اور پیچھے بیٹھ کر کے کرکٹ کا گیم دیکھتے ہیں، ناٹک دیکھتے ہیں، کمیڈی کے شوز دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں۔ یہ مساجد کے تقدس کی پامالی کی یہاں تک انتہا ہو چکی ہے۔ ایسے ہی تیسری چیز جو ہمارے اندر سوشل میڈیا یا موبائل کی غلط استعمال کے نتیجے میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ موبائل میں تلاوت کی ٹون لگانا یا ایسے ہی اذان اور دعا وغیرہ کی رنگ ٹون لگانا، یہ بھی مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب رنگ ٹون تلاوت کی یا اذان کی یا لفظ جلالہ کی یا دعا وغیرہ کی یا اسلامی کلمات کی چلتی ہے تو ہم چلتے چلتے بیچ میں اس کو موبائل ریسیو کر کے کاٹ دیتے ہیں، اور کاٹنے کے نتیجے میں آیت کریمہ کٹ جاتی ہے، کبھی کبھی اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ لہذا موبائل میں رنگ ٹون جو اسلامی رنگ ٹون کے نام پر لگایا جاتا ہے، یہ بھی لگانا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم رنگ ٹون اسلامی لگاتے ہیں، موبائل ہماری جیب میں ہوتا ہے اور ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، اور اسی بیچ میں وہ اسلامی رنگ ٹون یا آیت کریمہ یا دعا یا لفظ جلالہ بجنے لگتا ہے، اس کی آواز ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بیت الخلاء کی وجہ سے آیت کریمہ کے تقدس کی پامالی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی موجودہ دور کا ایک فتنہ ہے، ہمیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ایسے ہی چوتھی چیز یہ ہے کہ موبائل اسکرین پر جو اسکرین ظاہر ہوتی ہے، یعنی موبائل آف کرنے کے بعد بھی اگر اسکرین کی لائٹ جلے گی تو اسکرین پر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی جو ہم نے موبائل اسکرین پر لگا رکھی ہے۔ تو موبائل اسکرین پر اللہ رب العالمین کے نام یا قرآن مجید کی آیات یا اسلامی دعائیں یا اسلامی الفاظ، اس طرح کے جو الفاظ لگائے جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے اس کے تقدس کی پامالی ہوتی ہے کہ ہم کسی غلط جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں، اسی حالت میں موبائل کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ اسکرین آن ہوئی اور اس پر لفظ جلالہ یا ایسے ہی قرآنی آیات ظاہر ہوتی ہیں تو اس سے قرآنی آیات کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ لہذا موبائل اسکرین پر بھی اس طرح سے اسلامی دعائیں یا آیات وغیرہ لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ حامیم اب سجدہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار نے کہا، یہ کفار کا وطیرہ بیان کیا جا رہا ہے، کفار و مشرکین مکہ کا وطیرہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور بیہودہ باتیں کرو، لعلکم تغلبون، ہو سکتا ہے تم غالب آ جاؤ۔ یعنی یہ کفار کا وطیرہ تھا کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو کاٹتے تھے، سننے سے انکار کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں اس سے بیہودہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریم اور درس کے وقت میں میوزک کو سنیں اور موبائل پر اس کے منفی استعمال کے ذریعے غیر اسلامی امور کو انجام دیں۔ اس سے زیادہ بیہودہ بات آج کے دور میں کچھ نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی سوشل میڈیا اور موبائل کے منفی اور ناجائز استعمال میں ایک چیز ہے، تنہا اور خلوت میں ہونے کے باوجود بھی یہ سوشل میڈیا اور موبائل ہم کو اختلاط اور بے حیائی کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ ایک خاتون کے لیے خاص کر کے اور مردوں کے لیے بھی
اس بات کا حکم ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے یا اجنبی عورتوں سے خلوت میں نہ جائیں. جو محارم ہیں ان کے سامنے جائیں، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے اجنبی خواتین کا جانا یا اجنبی خواتین کے سامنے اجنبی مردوں کا جانا بغیر پردے کے، بغیر شرعی حدود کے، یہ حرام ہے. لیکن موبائل فون اور سوشل میڈیا ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسی ایجاد ہے جس نے بند کمرے کے اندر ہم تنہا ہیں، تنہائی کے باوجود ہم کو، خلوت کے باوجود ہم کو اختلاط پیدا کرنے پر مجبور کر دیا ہے. یعنی ہم تنہا ہونے کے باوجود موبائل فون پر ویڈیو کال کے ذریعے اور ایسے ہی چیٹنگ کے ذریعے یا کالنگ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکیاں اجنبی لڑکوں سے اور لڑکے اجنبی لڑکیوں سے رابطے میں آتے ہیں. تو اگرچہ وہ کمرے کے اندر تنہا ہیں، لیکن تنہا ہونے کے باوجود وہ اختلاط اختیار کر کے بے حیائی اختیار کرتے ہیں، چاہے چیٹنگ کے ذریعے، فون کال کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یا ناچ گانے کی چیزوں کو سننے کے ذریعے. ناچ گانے جب انسان تنہائی میں یا کسی کے ساتھ سنتا ہے سوشل میڈیا پر یا موبائل فون پر، تو ناچ گانے کی وجہ سے طبیعت میں ایک ہیجان ایسا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان تنہا ہو کر کے بھی بے حیائی اختیار کر لیتا ہے، تنہا ہو کر کے بھی وہ غلط کاری کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا ذہن زناکاری اور ایسے ہی بے حیائی کے کاموں میں کام کرنے لگتا ہے. ہم تنہائی میں سوشل میڈیا پر ناچ گانے دیکھتے ہیں، کامیڈی شوز دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. کامیڈی شوز آج کل بہت عام ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو معیوب نہیں سمجھ رکھا، بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے. بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. تو اسلام میں ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، بلکہ سچائی سے کام لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کامیڈی شوز ہوں یا فلمیں ہوں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی فلمیں، ناچ گانے پر مشتمل فلمیں، بے حیائی پر، ننگے پن پر مشتمل فلمیں، اور عموماً فلموں کے اندر بے حیائی اور ننگا پن ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، گانے بجانے اور غلط انداز کی ایکٹنگ ہوتی ہے جو انسان کو غیر اسلامی امور کی طرف لے کر کے جاتی ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ایسے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، آج کل اسلامک شوز کے نام پر بہت ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. ارطغرل غازی ہے، جبکہ یہ غلط تاریخ پر مبنی ایک فلمایا گیا ڈرامہ ہے. اس کے اندر صحابہ کرام کے دور کا کردار دکھایا جاتا ہے، جبکہ اس کردار کی عکاسی پیش کرنا، اس کو ویڈیو کی یا فوٹوگرافی کی شکل میں پیش کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی چند سالوں پہلے ایک فلم چلی دا میسج نام کی فلم مسلمانوں میں بہت عام ہوئی، جس میں اسلامی تاریخ کو فلمایا گیا تھا. اسلامی تاریخ کو فلمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کو صحیح مصادر سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. فلمانے کی گنجائش موجود نہیں ہے. اس طرح کی فلموں میں صحابہ کرام کا کردار ادا کرنے والے بعض فلمی دنیا کے لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ پردے کا خیال کرتے ہیں، نہ بے حیائی سے بچنے کا خیال کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو صحابہ کرام کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا جائے، یہ ان لوگوں کی توہین اور تذلیل ہے. لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. ایسے ہی ایک مسئلہ ہے سوشل میڈیا اور موبائل فون کے استعمال سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. چند ذمہ داریاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں چند مزید چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی سوشل میڈیا کا یا موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، ان کا پہلا فریضہ اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نفع اور فائدہ پہنچانے کی نیت کا جذبہ رکھیں. دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور نفع پہنچانے کا جذبہ اور اس کی نیت رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنی نیتوں کو سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال سے پہلے نیک بنائیں۔ اگر نیتیں نیک اور صالح ہوں گی تو موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال بھی کسی حد تک بہتر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ لوگ جو خفیہ مشورے کرتے ہیں یا تنہائی میں بیٹھ کر کے جن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں میں اکثر خیر کا پہلو نہیں ہوتا، نیکی کا پہلو نہیں ہوتا۔ الا من امر بصدقہ، مگر خفیہ طریقے سے جو پلاننگ کی جائے یا تنہائی میں بیٹھ کر کے جو کچھ سوچا جائے، جن چیزوں کا استعمال کیا جائے، ان چیزوں کا استعمال اگر صدقات و خیرات کو منظم طریقے سے انجام دینے کے لیے انجام دیا جاتا ہے، او معروف یا بھلائی کے کاموں کے لیے رائے مشورے کیے جاتے ہیں، او اصلاح بین الناس یا تنہائی کے جو خفیہ میٹنگیں ہوتی ہیں یا تنہائی کے جو نشاطات ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ ایکٹیویٹی لوگوں کے درمیان صلح کرانے اور بھائی چارہ قائم کرنے، اختلاف دور کرنے کے لیے انجام دیا جاتا ہے، تب تو یہ چیز خیر کا پہلو رکھتی ہے۔ ورنہ تنہائی میں جو کچھ سرگوشی کی جاتی ہے اس میں خیر نہیں ہے، الا یہ کہ یہ سرگوشی صدقات کے لیے، بھلائی کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کی جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان چیزوں کو یعنی صدقات و خیرات کو، بھلائی کے کاموں کو، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے انجام دیتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے سوشل میڈیا اور موبائل فون کا استعمال کرنے والوں کے لیے۔ ان کی دوسری ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا سے زیادہ اہم جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے انسان غافل نہ ہو جائے۔ زیادہ اہم چیزیں مثال کے طور پر عبادات سے ہم کو غافل نہ کر دے، ماں باپ کی خدمت سے غافل نہ کر دے، اولاد کی تربیت کی فکر کرنے سے غافل نہ کر دے، حصول علم سے غافل نہ کر دے، صلہ رحمی سے غافل نہ کر دے، نیکی کے کاموں کو انجام دینے سے غافل نہ کر دے۔ اگر سوشل میڈیا ان چیزوں سے ہم کو غافل کر دیتا ہے تو گویا سوشل میڈیا ہمارے لیے رحمت نہیں زحمت ہو چکا ہے اور وبال جان بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن نسائی کی ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما فلبسه ثم قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم الیہ نظرۃ والیکم نظرۃ ثم القاہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی کہ اس کو آپ نے پہن لیا، انگوٹھی بنوا کر کے اس کو پہن لیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا شغلنی ھذا عنکم، اس انگوٹھی نے مجھ کو تمہارے بارے میں اس انگوٹھی کے ساتھ مشغول کر دیا، یعنی تم سے متعلق میری جو ذمہ داریاں تھیں میں اس سے غافل ہو کر کے انگوٹھی کے ساتھ مشغول ہو گیا ہوں، اور تقریباً ایک دن گزر گیا کہ میری توجہ تھوڑی بہت انگوٹھی کی طرف جاتی ہے اور تھوڑی بہت تمہاری طرف جاتی ہے۔ منذ الیوم، ایک دن سے میں ایسا دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ الیہ نظرۃ، میری ایک نگاہ انگوٹھی پر ہوتی ہے، والیکم نظرۃ، اور ایک بار میں تمہاری جانب توجہ دیتا ہوں، یعنی جو توجہ مکمل طریقے سے تمہاری تربیت پر ہونی چاہیے وہ توجہ تھوڑی بہت بٹ گئی ہے تمہارے اور اس انگوٹھی کے درمیان۔ ثم القاہ، پھر آپ نے اس انگوٹھی کو نکال دیا۔ سوچئے تربیت کے سلسلے میں کتنی بڑی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے۔ ایک انگوٹھی جس نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مشغول کر دیا، آپ نے اس انگوٹھی کو نکال دینا مناسب سمجھا اور صحابہ کرام سے اعتذار کیا کہ میں تمہارے بارے میں اس انگوٹھی کے ساتھ مشغول ہو گیا ہوں، جو مشغولیت تمہارے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ ادھر گھوم گئی ہے، لہٰذا میں اس کو نکال رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پہلو تھا۔ آج کے دور میں ماں باپ
موبائل فون میں لگے ہیں، بچہ کچھ بھی کر رہا ہے، توجہ تربیت پر بالکل بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ عبادات کو کم کر کے جلدی جلدی ادا کر کے یا چھوڑ کر کے وہ سارا کا سارا وقت سوشل میڈیا میں اور موبائل فون میں لگتا ہے۔ یہ ہماری دوسری ذمہ داری تھی۔ تیسری ذمہ داری سوشل میڈیا اور موبائل فون کا استعمال کرنے والوں کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جب خبریں نقل کریں، کوئی بات آگے نقل کی جائے، بھیجی جائے، تو پہلے اس کو پڑھ لیں، پھر اس کی تحقیق کریں، پھر اس بات کی تحقیق کرنے کے بعد اس بات پر اطمینان حاصل کریں کہ وہ بات صحیح ہے، برحق ہے، اور جس آدمی کی نسبت سے وہ بات کہی گئی ہے اس آدمی کی جانب اس بات کی نسبت کرنا صحیح ہے۔ ان چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد ہی آپ اس بات کو آگے بڑھائیں۔ مثال کے طور پر کسی کے اسٹیٹس پر آپ نے کوئی بہت اچھا سا جملہ لگا ہوا دیکھا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر یا سوشل میڈیا کے اسٹیٹس پر جو سمری چلتی ہے، اس پر آپ نے کوئی اچھا سا مقولہ دیکھا، آپ کو پسند آیا۔ ہوتا کیا ہے، آپ فوراً اس کو شیئر کر دیتے ہیں، آپ اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ اس میں لکھی گئی بات صحیح ہے، اس بات کی بھی تحقیق نہیں کرتے کہ وہ بات سچی ہے کہ نہیں ہے، اس بات کی بھی تحقیق نہیں کرتے کہ جس کی جانب وہ بات منسوب کی گئی ہے کیا اس نے وہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضرت علی کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، کیا واقعی ان لوگوں نے کہا ہے یا ایسے ہی ان کی جانب نسبت کر دی گئی ہے؟ اس کی تحقیق کیے بغیر اگر آپ آگے اس کو فارورڈ کریں گے تو گویا جھوٹ کو پھیلانے کے گناہ میں آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ لہذا سوشل میڈیا اور موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تیسری ذمہ داری ہے کہ اس پر آنے والی خبروں یا کسی بھی چیز کو آگے نقل کرنے سے پہلے اس کو پڑھیں، پھر اس کی تحقیق کریں، تحقیق کر کے اس کے قائل کی نسبت کی تحقیق کریں، اور بات کی تحقیق کرنے کے بعد ہی اس کو آگے فارورڈ کریں، ورنہ اس سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر شخص کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کوئی مصیبت مول لو اور جو کچھ کرتے ہو اس پر ندامت اور افسوس کرنا پڑے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے یا اس کے بارے میں گفتگو کرے، ہر سنی ہوئی بات کو دوسرے کے سامنے منتقل کر دے، جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ چوتھی ذمہ داری سوشل میڈیا اور موبائل فون کا استعمال کرنے والوں کی یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانے سے اجتناب کیا جائے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے مذاق اڑانا آسان ہو گیا ہے۔ کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے، ہم ایموجی بنا کر کے یا کارٹون بنا کر کے، چہرہ بگاڑ کر کے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر کے اس کو چڑھا دیتے ہیں، ایموجی بنا کر کے اس کو رپلائی کر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں رب کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، جو مذاق اڑا رہا ہے اس سے وہ بہتر ہو۔ ایسے ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ اور ایسے ہی کسی کو القاب سے ملقب نہ کرو، کسی کا استہزاء نہ کرو اور کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ مومن کبھی بھی لعن طعن کرنے والا اور ایسے ہی بد کردار اور فحش گو یعنی غلط باتیں کہنے والا اور الٹی سیدھی باتیں زبان سے ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آج اے آئی کا زمانہ ہے، اے آئی پر کسی کی بھی تصویر ڈال کر کے کارٹون بنا دیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی بات ریکارڈ کرا کر کے اس کو بدنام کیا جاتا ہے۔
شریعت اسلامیہ نے اس پر بھی اس ضابطے کے تحت پابندی عائد کر دی ہے کہ اس کا ناجائز اور غلط استعمال کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، تو لوگوں کا مذاق نہ بڑھایا جائے اور مذاق اڑانے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ چوتھی ذمہ داری ہے۔ پانچویں ذمہ داری سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال کرنے والوں کی یہ ہے کہ شخصی تصاویر کو، کسی شخص کی تصاویر کو نشر کرنے اور وائرل کرنے سے سخت پرہیز کیا جائے۔ موجودہ دور تصویر کشی کے فتنے کا دور ہے۔ موبائل فون کے ذریعے کہیں بھی خاموشی سے کسی کا فوٹو لے لیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے۔ بغیر اجازت کے کسی کی تصویر لینا جائز نہیں، اور تصویر عموماً بلا شرعی ضرورت کے لینا جائز نہیں۔ شرعی ضرورت ہے تو تصویر لینا جائز ہے، بغیر شرعی ضرورت کے، بغیر مجبوری کے تصویر کھینچنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور میں تصاویر کا جو رواج بن گیا ہے، ایسے ہی شارٹس بنائے جاتے ہیں، شارٹس بنا کر کے انسٹاگرام پر ڈالے جاتے ہیں، سیلفی لی جاتی ہے۔ علماء بھی اس فتنے کا شکار ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیلفی دے دیجئے، سیلفی لے کر کے انسان تصویر کشی کے فتنے سے اپنے آپ کو متصف کر لیتا ہے۔ خواتین کی تصاویر لے کر کے وائرل کر دی جاتی ہیں، جبکہ خواتین کا پردہ واجب ہے۔ کھانے پینے کی تصاویر، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کھانے کی تصاویر، کتنے ایسے فقراء اور مساکین ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہے، اور ہم سوشل میڈیا پر کھانے پینے کی تصویر، دسترخوان کی تصویر وائرل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں سے آہیں نکلتی ہیں کہ ان کو نصیب نہیں ہے اور یہ تصویر وائرل کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں موجودہ دور کے فتنوں میں سے ہیں، اور سوشل میڈیا کا منفی استعمال ہے، اس سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال کرنے والوں کی چھٹی ذمہ داری ہے کہ وقت کی تنظیم کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کو غلط چیزوں میں برباد نہ کیا جائے۔ ریلز دیکھنے میں، یوٹیوب میں، ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں، فیس بک پر، اور ان چیزوں کا، سوشل میڈیا کے ان پلیٹ فارمز کا عام طور سے استعمال رات کی تاریکی میں زیادہ کیا جاتا ہے اور ناجائز چیزوں میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ رات بھر ان چیزوں کا استعمال کرنے والے سوتے ہیں تو فجر کی نماز غائب کرتے ہیں۔ یہ انسان کو منکرات تک لے جانے والی چیز ہے۔ سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال کرنے والوں کی ساتویں ذمہ داری یہ ہے کہ صحت اور اپنے جسمانی صحت و تندرستی کے سلبی آثار سے اجتناب کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کبھی کبھار انسان کی صحت کو برباد کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال انسان کو پریشر کے اندر، اس کو ذہنی الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کا ایڈکشن، چھوٹے بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کے نتیجے میں اس کا ایڈکشن ہو رہا ہے، اس کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائیں گے، مارنے دوڑتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے سلبی آثار میں سے ایک اثر یہ ہے آنکھوں کا خراب ہونا، زیادہ اسکرین دیکھنے کے نتیجے میں ذہنی تناؤ کا پیدا ہونا۔ ایسے ہی ایک ایڈکشن ہے سوشل میڈیا کے ذریعے گیمز کھیلنے کا۔ سوشل میڈیا پر ایسے گیمز ہیں، الیکٹرانک گیمز، جس کے نتیجے میں بچے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، تعلیم سے اور اسلامی تربیت سے دور جا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی سلبی اثرات میں بے حیائی اور بے پردگی کے منفی اثرات جو ہیں، جب انسان سوشل میڈیا کا گانے بجانے اور بے حیائی کی چیزوں میں استعمال زیادہ کرتا ہے تو اس کا بھی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے ذہن بھی خراب ہوتا ہے اور صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا یہ بھی ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال کرنے والوں کی آٹھویں ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں سے رابطہ کرنے کے وقت دل کی سلامتی کا مکمل خیال کیا جائے۔ یعنی دوسروں سے جب رابطہ کر رہے ہیں تو ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ سوشل میڈیا پر انسان کی اخلاقی سطح اتنی گر چکی ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی کہہ جاتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کا خیال کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔
سوشل میڈیا پر بھلی بات کہنے والے لوگ بہت خال ہیں، بہت کم ہیں، اس وجہ سے ہمیں بھلی بات کہنے کا عادی بننا چاہیے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا پر رابطے کے سلسلے میں جو منفی یا دل کی برائی کا ایک مظہر ہے وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان لفظی یا صوتی رابطہ ہونا، یعنی فون کے ذریعے یا وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیوز کے ذریعے آپس میں رابطہ بننا، یا ایسے ہی میسیجز کے ذریعے ایک دوسرے سے چیٹنگ کرنا، یہ لفظی یا صوتی رابطہ ہے مردوں اور عورتوں کے بیچ میں۔ اجنبی مرد اجنبی عورت سے، یا اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی سے، یا اجنبی لڑکی اجنبی لڑکے یا مرد یا عورت سے آپس میں جو اجنبی ہیں وہ ایک دوسرے سے بلا ضرورت لفظی رابطہ نہیں کر سکتے، نہ چیٹنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وائس میسج کے ذریعے پیغام دے سکتے ہیں۔ اگر ضروری ہے تو عورتوں کے لیے ضابطہ بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، عورتوں کو، امہات المؤمنین کو حکم دیا گیا کہ اپنی بات میں نرمی پیدا نہ کریں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر نرمی پیدا کر کے کسی اجنبی مرد سے بات کریں گی تو جس کے دل میں بیماری ہے، جس کا دل بیمار ہے، وہ للچا جائے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، آگے فرمایا کہ اگر اجنبی مردوں سے عورتوں کو یا اجنبی عورتوں سے مردوں کو گفتگو کرنی پڑ جائے تو ایسی صورت میں اپنی آواز میں ایسی نرمی یا لچک باقی نہ رکھیں جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو، لہذا آواز میں تھوڑی سی سختی کر لی جائے، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی گفتگو کی جائے، اس سے زیادہ گفتگو نہ کی جائے۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال میں ایک منفی پہلو یہ بھی ہے۔ بہت معروف عالم دین ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے بغیر ضرورت کے اجنبی عورت کی آواز سننا مکروہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت اگر ایک عورت اپنے گھر میں تہجد ادا کرنے کے لیے بیدار ہوئی ہے اور تہجد کے وقت میں وہ تلاوت کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت بھی جب سارے لوگ سوئے ہیں اور وہ اپنے گھر میں اور اپنے سونے والے کمرے میں جس میں اس کا بستر ہے، اس کمرے میں وہ تہجد پڑھ رہی ہے اور تلاوت کر رہی، تو اس کمرے میں بھی اس کو اپنی آواز تلاوت کلام پاک میں بھی پست رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کی آواز کی وجہ سے کوئی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ ایسے ہی آپ کو پتہ ہوگا، خواتین جانتی ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں امام بھول جائے تو عورت اگر لقمہ دیتی ہے تو عورت کو لقمہ مردوں کے طریقے سے نہیں دینا، آیت کو دہرا کر کے نہیں دینا، بلکہ الٹے ہاتھ کی تالی بجانی ہے تاکہ مرد سمجھ جائے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ وہاں پر عورت کی آواز میں لقمہ دینے سے منع کیا گیا۔ یہاں تک کہ احرام کی حالت میں حج و عمرے میں جب عورت ہوتی ہے تو مرد حضرات کو حکم دیا گیا کہ تلبیہ بلند آواز سے پکاریں، لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے پکاریں، لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ پست آواز سے پکاریں۔ یعنی عین عبادت میں جب عورت محرم کے ساتھ ہے اور احرام کی حالت میں ہے، اس موقع پر بھی اس کو پست آواز سے تلبیہ پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا عورتوں کو اپنی آواز کے ان حدود کا مکمل خیال کرنا چاہیے جو سوشل میڈیا اور موبائل فون کے ذریعے ختم ہوتا جا رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا اور موبائل فون کا استعمال کرنے والوں کی نویں ذمہ داری یہ ہے کہ عبادات اور اعمال صالحہ کو ریاکاری سے بچائیں۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے، نماز پڑھتے ہوئے شارٹس بنائے جا رہے ہیں، ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، عبادات کا حج و عمرہ کرتے ہوئے احرام کی حالت میں فوٹو بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے، دعائیں کرتے ہوئے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، تصویریں لی جا رہی ہیں، تلاوت کرتے ہوئے ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی سوشل ورک جب انسان کرتا ہے، کسی کو غلہ بانٹ رہا ہے، کپڑا بانٹ رہا ہے، سوشل ورک کرتے ہوئے فوٹوز لے کر کے سوشل میڈیا پر ڈالے جاتے ہیں، تشہیر کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اعمال کے اندر اخلاص کو کم کرتی ہیں اور اس کو ریاکاری کی طرف ڈھکیل دیتی ہیں۔
لہذا عبادات اور اعمال صالحہ کو ریاکاری سے بچانا جو سوشل میڈیا اور موبائل فون کے دور میں بڑھ گیا ہے، اس سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا اور موبائل فون کا استعمال کرنے والوں کی 10ویں ذمہ داری ہے کہ ساتھی جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے یا جو پڑوسی ہے، ان کے آس پاس رہتا ہے یا ان سے ملتا جلتا رہتا ہے، یا جو متعلقین ہیں آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے، ان کو موبائل فون کے ذریعے سے نظر انداز نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے، قریب بیٹھا ہوا آدمی بیٹھا ہے، کسی امید کے ساتھ آپ سے ملنے آیا ہے اور آپ موبائل میں مشغول ہیں، اس کی جانب توجہ نہیں دے رہے۔ بالخصوص ماں باپ کے پاس بیٹھیں تو ماں باپ سے یہ موبائل آپ کو مشغول کر دے، آپ ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے موبائل میں لگے رہیں، تو ماں باپ کے رشتے کو اس کے ذریعے سے مقدر کیا جائے، پامال کیا جائے، رشتہ داریوں کو موبائل کے ذریعے سے کاٹ دیا جائے، موبائل میں زیادہ مشغول رہیں، رشتہ داریوں کو کنارے کر دیں۔ مہمان آئیں تو آپ مہمان نوازی کے بجائے موبائل میں لگے رہیں، کوئی زیارت کرنے آئے، آپ سے ملنے آئے تو موبائل میں لگے رہیں۔ یہ ساری کی ساری منفی چیزیں ہیں اور سوشل میڈیا کا نگیٹو استعمال ہے، اس سے بھی ہم کو مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ 11ویں ذمہ داری سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال کرنے والوں کی کہ مخالفین کے ساتھ عدل و انصاف سے کام کریں۔ اگر مخالفین کے بارے میں سوشل میڈیا پر کچھ اپلوڈ کرنا ہے تو ایسی صورت میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ رب العالمین کے راستے یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے حکمت، مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن کے ذریعے سے بلاؤ۔ یہ 3 اسالیب بتائے گئے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ان اسالیب کا ان کیفیات میں استعمال کرنا جو کیفیات علماء کرام نے ذکر کی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال کرنے والوں کی 12ویں ذمہ داری ہے کہ غیبت اور بہتان سے خاص طور سے اجتناب کیا جائے اور اخلاقیات کی پاسداری کی جائے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، غیبت کرنا یا کسی کی حق تلفی کرنا، یہ اگر سوشل میڈیا کے تھرو نہیں ہے تو اس کی تلافی آسان ہوتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آپ کسی کے بارے میں غلط بیانی کریں، کچھ غلط لکھ دیں، کسی پر اتہام لگائیں، کسی کی غیبت کریں، کسی پر بہتان لگائیں، اگر سوشل میڈیا پر آپ نے لگایا ہے تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ وائرل ہوتا ہے کہ اس کی تلافی کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا سوشل میڈیا میں اس طرح کی چیزوں کے استعمال سے خصوصی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں چیزیں تیز وائرل ہوتی ہیں اور اس کی تلافی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھ کو اخلاقیات کے ڈھانچے کو مکمل کرنے اور اس کی قدروں کی تکمیل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا یا بھیجا گیا ہے، نبی بنایا گیا ہے۔ لہذا اخلاقی پاسداری اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنے میں خصوصی خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور صورتحال تو آج یہ بن گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر گالیاں دینے کے لیے، اتہام لگانے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے لوگ فرضی اکاؤنٹ بناتے ہیں، فرضی اکاؤنٹ بنا کر کے کسی کو بدنام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ گویا ہم اپنی عاقبت کو اور آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا ایک منفی پہلو ہے۔ اور آخری نقطہ جو سوشل میڈیا سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، وہ 13ویں ذمہ داری ہے سوشل میڈیا اور موبائل فون کا استعمال کرنے والوں کی کہ دعوت و تبلیغ کے لیے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کیا جائے، پازیٹیو استعمال کیا جائے۔ اب سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کرنے کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ موجودہ دور میں غیر معتبر لوگوں سے اور ناقابل اعتماد لوگوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ کوئی انجینئر علی مرزا کو سن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر اسرار کو سن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن رہا ہے، کوئی فرحت ہاشمی کو سن رہا ہے۔ ایسے لوگ جو عالم یا عالمہ نہیں ہیں، جن کی باتیں قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے منہج کے تناظر میں درست نہیں ہیں، جن کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی موجود ہے، اس طرح کے لوگوں کو سننے سے پرہیز کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر صرف ایسے علماء کو سنا جائے گا
جو علماء قرآن و سنت کو منہج سلف صالحین اور صحابہ کرام کے طریقے پر بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے لوگوں کو سننے سے پرہیز کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اہل بدعت کو سننے سے پرہیز کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے کہ سیأتی علی الناس سنوات خداعات، کہ عن قریب لوگوں کے درمیان دھوکہ دھڑی کے ایام اور ماہ و سال آئیں گے۔ دھوکہ دھڑی کے ماہ و سال سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، امانت کو خیانت کہا جائے گا، خیانت کو امانت کہا جائے گا، اور اس میں ینطق فیہ الرویبضہ، اس میں رویبضہ جو ہیں وہ گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رویبضہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرجل التافہ، ایسا ذلیل اور ایسا بدعتی شخص جو علم نہیں رکھتا، اس کے باوجود بڑی بڑی باتیں کرے گا، علم کے بڑے بڑے مسائل میں اپنی رائے قائم کرے گا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف علماء کو سنیں۔ آج انجینئرز کو، ڈاکٹرز کو، ایڈوکیٹس کو، غیر علماء واعظین کو سنا جاتا ہے، اس سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اور ایسے ہی ایک بنیادی چیز جو خواتین سے متعلق ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں کے اندر رہو، بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ خواتین بھی آج کل سوشل میڈیا پر ظاہر ہو رہی ہیں، یوٹیوب پر اسلامی دروس کے نام سے، اسلامی وعظ و نصیحت کے نام سے درس ریکارڈ کر کے ڈالتی ہیں، جبکہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ عوام کے درمیان جس آواز کو یا جس ویڈیو کو مرد حضرات بھی سنتے ہوں، وہاں پر ویڈیو ڈالنا، سوشل میڈیا پر عورتوں کا ظاہر ہونا، اس کی گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس سے ہم کو مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ عورتوں کا دائرہ دعوت محدود ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں، وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کا بچہ عالم دین بن کر کے ابھرے، دنیا کے اندر اصلاح کا انقلاب کھڑا کرے۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری محدود بھی ہے اور بہت وسیع بھی ہے، یعنی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے عورتیں بڑی بڑی ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے نتیجے میں بڑی بڑی شخصیات کو وہ تربیت دے کر کے دنیا کے لیے پیش کرتی ہیں۔ لہذا خواتین کو سوشل میڈیا پر ظاہر ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ چند ذمہ داریاں تھیں، منفی پہلو تھے، مثبت پہلو تھے سوشل میڈیا کے، جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور منہج سلف صالحین کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔